بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے رحمتوں برکتوں کے حصار میں رکھے، آپ کے گرد گھومنے والی ہر برائی کو بلائی میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ جی، آج ہمارا سبق تھا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران 56 آیات مبارکہ۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کو لیکچر لکھنے میں پرابلم ہوئی، ان کی سہولت کے لیے یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان سے، الرجیم، مردود، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ بسم، نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ فَأَمَّا، پس بہرحال، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس میں عذاب دوں گا انہیں، عذاب شدیداً سخت، فی دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ بامحاورہ ترجمہ، بس وہ لوگ جو کافر ہوئے، میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس آیات مبارکہ میں کافروں کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان پڑھ رہے تھے، آپ کا ذکر خیر پڑھ رہے تھے، تو گزشتہ آیات مبارکہ میں فرمایا گیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی، وہی لوگ جو ہوں گے اللہ پاک انہیں غلبہ عطا فرمائے گا کافروں پر۔ اور اس آیات مبارکہ میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پاک بی بی مریم کے صاحبزادے تھے، کنواری پاک بی بی مریم کے بیٹے تھے اور اللہ کا کلمہ تھے، تو لیکن ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، حق کو سمجھا نہیں بلکہ انکار کر دیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کی سزائیں ہوئیں، جیسے قتل عام کیا گیا، ان کا یہ قیدی بنائے گئے اور ان پہ جزیہ لازم ہوا، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، یعنی عذاب نار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، فَيُوَفِّيهِمْ، پس وہ پورا دے گا انہیں، اجورہم، ان کے اجر، واللہ، اور اللہ، لا، نہیں، یحب، پسند فرماتا، الظالمین، ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو۔ اس آیات مبارکہ میں اہل ایمان کی جزا بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے زبانوں سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی، اور ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالحہ اختیار کیے، نیکیوں پر گامزن ہوئے،
قرآن و حدیث پہ عمل کیا اور اس کے مطابق زندگیاں گزاری، یہی لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ لوگ جن کے پاس حق آیا، قرآن کریم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اللہ کے انبیاء آئے جنہوں نے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، اپنے ضد پہ، اپنے کفر پہ اڑے رہے، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اسے علیک آپ پر، من سے آیاتی آیات والذکر اور ذکر، نصیحت، الحکیم حکمت والی، اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اس آیات مبارکہ میں قرآن کریم کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات جو بیان ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ نصیحت ہے، حکمت والی نصیحت ہے۔ اِنَّا بے شک مثلا مثال، عیسیٰ کی مثال، عند اللہ اللہ کے پاس، کمثلی جیسے کہ مثال آدم کی، خلقہ اس کو پیدا کیا، من سے تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ فوراً ہو گیا۔ با محاورہ ترجمہ۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ شان نزول۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا ہاں، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کمواری پاک بی بی مریم کو عطا فرمایا۔ یہ سن کر عیسائی بہت زیادہ غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد، کیا تم نے کبھی باپ کے بغیر انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تب اس آیات مبارکہ کا نزول ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا مخلوق و بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ لہٰذا جیسے حضرت آدم بغیر نطفے کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے، جو اللہ کا کلمہ ہے۔ جب حضرت آدم خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، بس جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کن ہو جا، فیکون تو پس وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الحق حق من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا پس نہ تکن ہو جاؤ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیات مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ آیات میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، آپ کی والدہ حضرت بی بی پاک مریم کا واقعہ بیان ہوا، آپ کی ولادت کا،
عبادت و ریاضت کا ذکر ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہوا۔ یہ سب حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ علینا الا البلاغ المبین۔